السلام علیکم ڈیفینس ایورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر جھڑپوں سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ سلوواکیہ کا یوکرین کو اپنے MiG-29 طیارے فراہم کرنے پر غور، اکینجی ڈرون کے ویپن میں اپ گریڈز، انڈیا اور چین کی بارڈر پر جھڑپیں، یونان کے لیے فریگیٹ کی کنسٹرکشن، جرمنی کا F-35 کے لیے باقاعدہ معاہدہ، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر چمن کے سرحدی علاقے میں آج ایک مرتبہ پھر افغانستان سے کی گئی فائرنگ سے کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پیش آنے والا اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ افغانستان سے فائرنگ کا یہ سلسلہ آج 12 بجے شروع ہوا اور افغانستان کی سائٹ پر اس علاقے کے کمانڈر مولوی محمد ہاشم نے جھڑپوں کی تصدیق کی ہے۔ البتہ ابھی تک حکومت پاکستان یا فوج کی جانب سے اس واقعے پر سرکاری سطح پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ چمن شہر کوئٹہ سے اندازاً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے اور یہ افغانستان سے متصل سرحدی ضلع چمن کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ طورخم کی طرح چمن سے باب دوستی پاکستان اور افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار سمیت افغانستان کے جنوب مغربی علاقوں کے درمیان اہم گزرگاہ ہے۔ یہاں سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان روزانہ لوگوں اور گاڑیوں کی بڑی تعداد میں آمد و رفت ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف جاپان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنی نیوی کے لیے وہ سب مرین تیار کرے گی جس میں ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہوگا اور اس سے لانگ رینج میزائلز کو فائر کیا جا سکے۔ واضح ہے کہ جاپان کے مقامی سطح پر تیار کردہ ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائل کی رینج 1000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کو حال ہی میں امپروو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جاپان نے امریکی ساختہ ٹاماہاک کروز میزائل خریدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ جاپان ممکنہ طور پر ان سرفیس ٹو شپ اور سرفیس ٹو لینڈ اٹیک کروز میزائلز کو اپنی نئی سب مرین پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، چیک ریپبلک کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ مراکش کے زیر استعمال T-72 ماڈرنائز ٹینکس کو یوکرین کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مراکش کے زیر استعمال T-72 مین بیٹل ٹینکس کو چیک ریپبلک نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپ گریڈ کیا تھا۔ یاد رہے کہ مراکش کے پاس 40 رشین میڈ T-72B ٹینک سروس میں موجود ہیں، جبکہ 62 کو مراکش کی آرمڈ فورسز کے سٹور میں رکھا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 18 T-72 ماڈرنائز ٹینکس یوکرین کو اس سال کے آخر میں ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق چائنا اور انڈین ٹروپس کے درمیان اروناچل پردیش کے یانگسی اور توانگ سیکٹر میں جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں دونوں سائڈوں پر پرسنل کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حالیہ جھڑپوں کو دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں گلوان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد سب سے بڑا انسیڈنٹ قرار دیا گیا ہے۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے 12 دسمبر کو کہا گیا تھا کہ چائنیز اور انڈین ٹروپس کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب چائنیز ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کی جانب سے 13 دسمبر کو کہا گیا ہے کہ انڈین آرمی نے بارڈر کو انلیگلی کراس کیا تھا، جس کو PLA یعنی پیپلز لبریشن آرمی کے پیٹرول یونٹس نے پروفیشنلی ڈیل کیا۔ واضح ہے کہ چائنا اروناچل پردیش کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ انڈیا اس علاقے کو اپنی سرحد کے اندر شمار کرتا ہے۔ ایک انڈین صحافی کا کہنا ہے کہ حالیہ جھڑپوں میں 9 بھارتی اور 22 چائنیز ٹروپس زخمی ہو گئے ہیں۔ البتہ آزاد ذرائع سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ فرینڈز، جرمنی کی منسٹری آف ڈیفنس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ 35 F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے A ورژن سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ جرمنی F-35 خریدنے والا 9واں کسٹمر بن گیا ہے۔ یاد رہے کہ F-35A US ایئر فورس کے بھی زیر استعمال ہے اور اس کو ورائٹی آف ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن سے اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق اس وقت F-35 کو دنیا کی 26 مختلف بیسز سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اور جرمنی کے بعد اب F-35 طیارے استعمال کرنے والی نیشنز کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ اس وقت 870 سے زائد F-35
مختلف آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں، جبکہ F-35 سے متعلق اب تک 1845 پائلٹس، 13,350 مینٹینرز کو ایئر کرافٹ سے متعلق تربیت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ جرمن کی اس F-35 ایکوزیشن کی ڈیل کی مالیت تقریباً $8.4 ارب بتائی جاتی ہے۔ ساؤتھ کورین ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز کو ریپبلک آف کوریا کی نیوی کے لیے تیسری KDX-3 بیچ 2 ڈسٹرائر سے متعلق کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ تیسری شپ کے لیے ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز کو ایوارڈ کیے گئے کانٹریکٹ کی مالیت $514 ملین بتائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ KDX-3 بیچ 2 ڈسٹرائر 8,200 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس شپ کی لمبائی 170 میٹر ہے۔ ساؤتھ کوریا اپنے ان ڈسٹرائرز کو امریکی ساختہ SM-6 سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ساؤتھ کوریا اپنی نیوی میں اس قسم کی 6 ڈسٹرائر شامل کرنے کا خواہش مند ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے تیار کردہ MMT سمارٹ مائکرو منیشن کو حالیہ کچھ عرصے میں استعمال کے بعد اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس 30 کلومیٹر رینج رکھنے والے سمارٹ منیشن کو حالیہ تجربات اور آپریشنز میں استعمال کیے جانے کے بعد اس میں رینج، وار ہیڈ اور ویٹ ریشو کے حوالے سے امپرومنٹس کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ MMT بنیادی طور پر ونگ اسسٹڈ اکینجی ڈرون کا 30 کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والا اسٹینڈ آف منیشن ہے۔ ادھر ترک کمپنی بیکر کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک 26 ممالک کے ساتھ TB2 ڈرونز اور 5 ممالک کے ساتھ اکینجی ڈرون سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اگلے سال کے اوائل میں پاکستان ایئر فورس کو اکینجی ڈرون ڈیلیور کیے جانے کے امکانات ہیں۔ فرینڈز، سلوواکیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال MiG-29 طیاروں کو یوکرین کی ایئر فورس کو فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ادھر سلوواکین ایئر فورس کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کو یوکرین کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے پروسیس کا آغاز اگلے چند ہفتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ سلوواکین ایئر فورس کے پاس اس وقت 11 MiG-29 فائٹر ایئر کرافٹ موجود ہیں، جس میں سے 9 MiG-29AS اور 2 MiG-29 UBS ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے سلوواکیہ کو ان MiG-29 طیاروں کو یوکرین کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے متبادل کے طور پر F-16 بھی آفر کیے گئے تھے، تاہم حالیہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان طیاروں کے متبادل کے طور پر F-16 فراہمی کے حوالے سے کوئی خبر سننے کو نہیں ملی۔ فرینڈز، فرینچ کمپنی نیول گروپ نے یونان کی نیوی کے لیے پہلی FDI فریگیٹ کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ نیول گروپ کی جانب سے ہیلینک نیوی کے لیے پہلی فریگیٹ کی کیل لیئنگ سیرمنی کا انعقاد اس سال اکتوبر میں کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ یہ شپ متوقع طور پر 2025 میں یونان کے حوالے کی جائے گی۔ یونان نیول گروپ سے ٹوٹل 4 فریگیٹس حاصل کر رہا ہے، جس میں سے پہلی فریگیٹ فرانس میں تیار کی جائے گی، جبکہ باقی 3 ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت یونان میں تیار کی جانی ہے۔ اس شپ کی ڈسپلیسمنٹ 4,500 ٹن ہے اور اس کی لمبائی 122 میٹر ہے۔ MBDA کا آسٹر سرفیس ٹو ایئر میزائل اور ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل اس شپ کے مین ویپنز میں شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔